سورة المباركة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مل کر دعائے فرج باروِ سرکار وارث فرش عزا امام زمانہ کے ظہور کے لیے تعجیل کی دعا کرتے ہیں. الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. ملکے یا محمد یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. اٹھ کے اپنے مولا کو سلام کریں. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث أدركني الساعة العجل بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. اما بعد
فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصلوات. ایک بلندتر مل کے صلوات بھیجیے محمد والے. خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض. اے مسلمان، یہ زمین اور رات کا آنا اور دن کا جانا یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں. یہ سورج اللہ کی نشانی ہے، یہ چاند اللہ کی آیت ہیں. مگر کیونکہ ہم روٹین میں ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ آیتیں ہمارے لیے عادتیں بن چکی ہیں. کیونکہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں. آیت اور عادت میں فرق سمجھیے. آیت کیا ہے اور عادت کیا ہے؟ پرندوں کا اڑنا ایک عادت ہے، مگر یہی پرندے اگر ابرہا کی فوج پہ آ جائیں تو آیت بن جاتا ہے. خنجر کا کاٹنا ایک عادت ہے، یہی خنجر اسماعیل کے گلے کو نہ کاٹے تو آیت بن جاتا ہے. آگ کا جلا دینا ایک عادت ہے، یہی آگ ابراہیم کو نہ جلائے تو آیت بن جاتی ہے. پانی کا ڈبو دینا ایک عادت ہے، یہی پانی موسیٰ کو نہ ڈبوئے تو آیت بن جاتی ہے. عزیزان محترم، گھر کے اندر دروازے سے جانا ایک عادت ہے، مگر دیوار کعبہ کسی کو ٹوٹ کر بلائے تو یہ آیت بن جاتی ہے. یہ آیت ہیں. تبھی تو کیا خوبصورت شاعر نے کہا، جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے. جہاں ثناء علی میں کمال آتا ہے، قلندرانہ طبیعت کو حال آتا ہے. بتوں سے 13 رجب کو کہا یہ کعبہ نے، ہٹو چلو کہ ابو طالب کا لال آتا ہے. یہ پوری ہستیاں جو ہیں ان کی پوری زندگی آیتوں کی بنی ہوئی ہے. تبھی تو فرمایا علی اللہ کی عظیم ترین آیت ہے. علی سے بڑھ کر اللہ نے کوئی آیت کہاں بنائی؟ اب ان ہستیوں کو خدا نے ولایت کا مقام دیا ہے. کب؟ غدیر خم میں ولایت کا مقام دیا ہے. اب ایک شیعہ نوجوان کا، ایک سید شیعہ نوجوان کا گفتگو مناظرہ ہو گیا ایک مولوی صاحب کے ساتھ. ہاں، گفتگو مناظرہ ہونا چاہیے ادب اور احترام کے ساتھ، کیونکہ ادب فرمایا قرآن نے کہ تم مجادلہ اور مناظرہ کرو، مگر باللتی ہی احسن، جو اچھا طریقہ ہے وہ نہیں جو آج کل میڈیا پہ مناظرے لوگ کرتے ہیں. ہمارے جوان آ کر کہتے ہیں فلاں بندہ ہے امریکہ میں بیٹھا ہے، ایسے مناظرے کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے. بھائی مولا کہہ رہے ہیں ادب سے مناظرہ کرو. کسی کے دینی لیڈر کو تم گالی دے کر مناظرہ کرو گے وہ تو شیعہ نہیں ہوگا. تم پیار محبت سے بلاؤ. یہ جیسے مناظرہ کرتے ہیں دین کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اتنا بدتمیز ہے کیوں؟ کیونکہ یہ علی والا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں. مولا نے فرمایا الٹا، تم اتنے اچھے رہو. لوگ کہیں اگر یہ ایسا ہے تو علی کیسے ہوں گے؟ مگر یہ لوگ دشمن کی سازش ہے. اس در سے پیسہ مل رہا ہے دشمنوں کا. اب وہ تشیع کے خلاف، مرجعیت کے خلاف، علماء کے خلاف اور مولا علی کی ولایت کے خلاف اس انداز سے کام کر رہے ہیں. تبھی تو فرمایا شیطان کا یہ طریقہ ہے. آپ کے گھروں سے قرآن نہیں نکال سکتا، آپ کے دلوں سے اللہ کی محبت نہیں نکال سکتا. تو کیا یزیدی طریقہ ہے کہ ہاں دین کو مارو دین کے نام پر، علی کی ولایت کو ختم کرو علی کی ولایت کے نام پر. تبھی تو کہا عجب تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہو گیا نعرہ تکبیر کے ساتھ.
یہ وہی لوگ ہیں. مناظرہ ادب میں کرو. تو یہ مناظرہ ہو گیا ایک سید نوجوان شیعہ کے اور ایک اپنے ان کے بھی دوست سے بچپنے کے مولوی صاحب ہو گئے تھے. کہا غدیر خم میں ان کی ولایت کا تو اعلان ہوا. اس نے کہا بھائی دیکھو ولی مولا کی 27 معنی ہے انگلش میں, عربی میں 27 معنی ہے. سسر کو بھی مولا بولتے ہیں, دوست کو بھی مولا بولتے ہیں, جاننے والے کو بھی مولا بولتے ہیں. یہاں رسول اللہ نے جو فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا, اس سے مراد دوست ہے. رسول کہنا چاہ رہے تھے جس کا میں فرینڈ ہوں علی بھی اس کے فرینڈ ہیں, جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. اس نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی مگر مولوی صاحب نے نہیں سمجھا. مولوی صاحب کو جانا تھا اپنے گھر. انہوں نے کہا مجھے اپنے گھر جانا ہے لاہور کی طرف. لاہور 8 گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا. یہ موٹر وے پہ چڑھے, 8 گھنٹے کی ڈرائیو پہ 4 گھنٹے ہو گئے ڈرائیو کرتے کرتے. ان کے دوست نے فون کیا, کہا مولوی صاحب جلدی گھر آ جاؤ. سید نوجوان نے کہا جلدی گھر آ جاؤ. کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا آپ سے ضروری کام ہے. کہا میں آج 4 گھنٹے آگے نکل گیا ہوں, پھر سے واپس آؤں 4 گھنٹے لگیں گے. کہا جلدی آ جائیں پلیز آ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. اب بیچارے دوست سے انہوں نے گاڑی گھمائی اور واپس آئے. جب گھر پہ پہنچے کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میں نے اسی لیے بلایا تھا کہ میں آپ کو کہوں میں آپ کو دوست رکھتا ہوں, میں آپ کا فرینڈ ہوں. ایک مرتبہ غصے میں آ کر انہوں نے کہا میں اتنا آگے نکل چکا تھا, تم نے مجھے پیچھے پلٹایا, میرے بیوی بچے انتظار میں تھے. تو انہوں نے کہا آخری حج سے آتے ہوئے حاجی بھی تو آگے نکل چکے تھے, ان کے بیوی بچے بھی انتظار میں تھے. انہوں نے رسول اللہ سے یہ نہیں کہا رسول اللہ آپ علی کو دوست رکھیے تو رکھیے, ہمیں کیوں بتاتے ہیں, بلکہ رسول اللہ نے ایک خیمہ لگایا, خیمے میں علی کو بٹھایا, ایک ایک صحابی کے ہاتھ سے علی کے ہاتھ پہ بیعت کروائی. کسی نے یہ نہیں کہا دوستی کی تو بیعت نہیں ہوا کرتی, بلکہ کسی نے کہا بخن بخن لک یا علی ابن ابی طالب, یا علی مبارکباد ہو آپ میرے بھی مولا بنے اور ہر مومن اور مومنہ کے مولا بنے. اس وقت یہ سید نوجوان کہتا ہے مولوی صاحب آپ بھی جانتے ہیں, ہر مسلمان بھی جانتا ہے, اور غدیر کا پورا ماجرا چیخ چیخ کر یہ بتلا رہا ہے کہ یہ اعلان محبت نہیں بلکہ اعلان ولایت ہو رہا تھا. یہ علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا. اگر انصاف ہو, اہل تسنن کے بعض علماء جن میں انصاف ہے, مولانا طارق جمیل کہتے ہیں خود کہ یہاں پہ مولا سے مراد دوستی نہیں, یہاں علی کی حاکمیت کا اعلان ہو رہا ہے. تبھی تو غدیر خم کا مقصد رسول اللہ نے بتایا, کیا نبوت ہوگی ہماری تو ولایت ہوگی علی کی, رسالت ہوگی ہماری, امامت ہوگی علی کی. جنگ بالتنزیل القرآن کریں گے ہم, جنگ بالتاویل القرآن کریں گے علی. چاند شک کریں گے ہم تو سورج کو پلٹائیں گے علی. تقدیر دکھائیں گے ہم, مقدر سواریں گے علی. چراغ دیں گے ہم تو راستہ دکھائیں گے علی. لشکر ہوگا ہمارا, علم بردار ہوں گے علی. بچے ہوں گے ہمارے, ان کے باپ ہوں گے علی. بستر ہوگا ہمارا, اس پہ لیٹیں گے علی. چادر ہوگی ہماری, اس کو روڑیں گے علی. دین ہوں گے ہم تو دین کا کمال ہوں گے علی. رحمت ہوں گے ہم تو نعمت ہوں گے علی. علی مالک کوثر ہوں گے ہم تو ساقی کوثر ہوں گے علی. علم کا شہر ہوں گے ہم تو علم کا در ہوں گے علی. ارے مکان مکان ہوں گے ہم, زماں زماں ہوں گے علی. ارے جہاں جہاں ہوں گے ہم, وہاں وہاں ہوں گے علی. اتنی بلند ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ علی ابن ابی طالب کا مقام ہے. اگر ان ہستیوں کی عظمت کی طرف جائیں, ان ہستیوں کی عظمت کی انتہا نہیں ہے, اور ہم اس فرش اعضاء پہ آئے ہیں. ان ہستیوں کا مقام کتنا بلند ہے جو ہستیوں کو خدا نے قرآن کی آیتوں سے ملایا. رسول اللہ نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. دیکھیے قرآن اور علی میں وہ دوستی ہے, وہ محبت ہے جو کبھی دوری میں تبدیل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن اور علی میں وہ دوستی ہے جو دوستی اور جو تعلق محبت اور روشنی میں ہوتا ہے. اگر جو تعلق روشنی اور نور میں ہوتا ہے, اگر نور
نور میں روشنی نہ ہو تو پھر نور نور نہیں رہتا۔ قرآن اور علی میں وہ دوستی ہے جو دوستی محبت اور زیارت میں ہوتی ہے۔ اگر دل میں محبت ہو تو زیارت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن بھی نور خدا ہے، علی بھی نور خدا ہے۔ جب خدا کا نور لفظوں کی شکل میں آیا تو قرآن بن گیا، اور جب خدا کا نور انسانوں کی شکل میں آیا تو علی بن گیا۔ لفظ بدل کر کہوں، علی اگر کتابوں میں چلا جائے تو قرآن ہے، قرآن اگر انسانوں میں چلا آئے تو علی ہے۔ یا علی ابن ابی طالب ہیں کہ جن کی عظمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ان ہستیوں سے فیض لیں، ہمیں کیسے اہل بیت سے فیض ملے گا؟ اہل بیت سے فیض کا طریقہ کیا ہے؟ شرط اول یہ ہے کہ ہمارے دل پہ ولایت کی حکومت ہو۔ اور ولایت کی حکومت کیسے ملے گی؟ جب ہمارے دل پہ عقل کی حکومت آ جائے۔ کل ہم نے تھوڑا اشارہ کیا تھا، ہم جذباتی لوگ ہیں، عقل ہماری زندگی میں کام کم کرتی ہے، ہم جذبات سے زیادہ فیصلے کرتے ہیں، اسی وجہ سے پریشانیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ معصوم کے در پہ جائیں، پوچھیں مولا ہماری عقل کیسے بڑھے گی؟ دیکھیے، اگر میں 4 برس کے بچے سے کہوں کہ تمہیں چاکلیٹ چاہیے یا تمہیں بیوی چاہیے، وہ کہے گا مجھے چاکلیٹ چاہیے، اس کا بیوی سے کیا تعلق؟ مگر یہی بچہ جب 18 سال کا ہوا، میں نے اس سے پوچھا اب بتاؤ چاکلیٹ چاہیے بیوی؟ کہنے لگا قبلہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ابا سے کہہ دیں میری شادی کروا دیں۔ کیا ہوا؟ اس کا جسم بالغ ہو گیا۔ جب جسم بالغ ہوا تو ایک مرتبہ چاہتیں بھی بدل گئیں۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اکثروں کے جسم تو بالغ ہیں مگر عقل بلوغ تک نہیں پہنچی ہے۔ اب فرش ازاں عقل کو بالغ کروانے آئی، ہماری عقل بالغ ہو جائے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جس کے سٹارٹ ایسے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، مگر اس کا اینڈ کیا ہے؟ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے، یعنی کچھ ایسے ایمان لانے والے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص بڑا ذکر کرتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا، ایک مرتبہ اسے ایک فرشتہ نظر آیا، فرشتے نے اسے کہا تمہاری 3 دعائیں مقبول ہیں، کیا مانگتے ہو؟ ایک مرتبہ اسے سوچا۔ اب دیکھیے انسان کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے اس کی ویلیو کتنی ہے۔ ایک بندہ ہے گاڑی مانگتا ہے، ایک بندہ ہے پراڈو مانگتا ہے، ایک بندہ ہے بنگلہ مانگتا ہے، ایک بندہ ہے بینک بیلنس مانگتا ہے، اور ایک بندہ ہے راہ حسین میں شہادت مانگ رہا ہوتا ہے۔ اب آپ کی دعا کیا ہے؟ پراڈو چاہیے یا شہادت چاہیے؟ میں نہیں کہہ رہا رزق نہ مانگے، مولا سے رزق مانگے۔ 8ویں امام نے فرمایا ہمارے چاہنے والوں، خدا نے بلکہ موسیٰ سے کہا موسیٰ لوگوں سے کہہ دو اپنے کھانے کا نمک بھی مجھ سے مانگا کریں، ہر شے مولا سے۔ مگر اصل دعا تیری کیا ہے؟ اصل پراڈو ہے، اصل گاڑی ہے، بنگلہ ہے، لڑکی ہے، بیوی ہے، پیسہ ہے، یا اصل مولا کی خدمت ہے؟ اب اس نے بیچارے کا ذکر بڑا کرتا تھا، ایک مرتبہ فرشتے نے کہا کیا چاہیے؟ اب اس کی عقل تھی چھوٹی، اس نے کہا میری بیوی جو ہے دنیا کی خوبصورت ترین خاتون ہو جائے۔ اس کی بیوی خوبصورت ترین ہو گئی، یہ گھر آیا بہت خوش ہوا، مگر اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا اب بیوی اس کو لفٹ نہیں کرا رہی، چل تو کہاں میں کہاں، ہمارا میچ ہی نہیں، تم پھٹیچر اور میں پلانٹ کی سب سے دنیا کی خوبصورت ترین خاتون۔ اب ایک مرتبہ اس نے غصہ آیا کہ میری وجہ سے جو کچھ اسے ملا ہے اب یہ پلٹ گئی ہے، فرشتے کے پاس گیا، کہا میری بیوی کو بد شکل ترین خاتون بنا دیں۔ اب جب گھر آیا خود پریشان ہو گیا، کہا زندگی تو ایسی چڑیل کے ساتھ ہو نہیں سکتی، جلدی سے فرشتے کے پاس گیا، کہا میری ایک دعا تو بچی ہوئی ہے، میری بیوی کو ویسا ہی بنا دے جیسے وہ پہلے دن تھی۔ اس نے 3 دعائیں ضائع کر دی، نہ دنیا ملی نہ آخرت، کیونکہ یہ ذکر تو کرتا تھا مگر عقل سے فکر کی نعمت سے محروم تھا۔ کربلا، ہاتھ اٹھا کے کربلا کا نام دونوں، کربلا 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 کربلا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب عقل ہمارے ذہن میں آ جائے، جیسے ہم قم میں ہوتے ہیں، مشہد میں ہوتے ہیں، تو لوگ آتے ہیں قبلہ ہمیں کچھ سوغات لینی ہے،
کیوں؟ میں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا واپس جائیں گے نا جامپور، واپس جائیں گے ماموری، تو وہاں لوگ ملنے آئیں گے، تو جب ملنے آئیں گے ان کو ہم کوئی چیز کھانے کی دیں گے، کسی کو سوہان دیں گے، کسی کو پستے، کسی کو بادام۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی یہ بادام پستے کھائے گا ہضم ہو جائے گا، کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے تمہارا شکریہ کرے گا، تم ادھر سے ایران سے جا رہے ہو، قم سے جا رہے ہو، کوئی دعا کی کتاب لے کر جاؤ، کوئی قرآن مجید لے کر جاؤ، کوئی مفاتیح الجنان لے کر جاؤ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ صبح کو نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ رہا ہوگا، آپ اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے، فری میں آپ کے اکاؤنٹ میں ثواب آتا چلا جائے گا۔ عقل سے آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ایک گفٹ آپ کے لیے بھی مانوی لے کر آیا ہوں، کہ کیا کون سا ہم کام کریں کہ رات کو سوئیں بھی اور رات کو سونے کے ساتھ پوری رات عبادت میں بھی گزرے اور پوری رات میں قرآن کا ختمہ بھی کریں؟ اب دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتا ہے جس کو ہم یہ گفٹ دے دیتے ہیں۔ بتائیے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں کوئی۔ جی 3 مرتبہ قل والا، ٹھیک ہے، وضو ہے، ٹھیک ہے، اور آیت الکرسی 3 مرتبہ قل واللہ ہے، بی بی سیدہ کے قاتل پہ لعنت، اور مرحومین کی بخشش۔ جواب بتا رہے مگر کوئی مکمل نہیں بتا رہا، ٹکڑے ٹکڑے بتا رہا ہے، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ جی تسبیح حضرت زہرا بھائی، کوئی بتا دے جس کو میں یہ دے دوں۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کی اور اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ آ جائیں، یہ لے لیں، یہ پہنچا دیں محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سلمان ہے، رسول نے پوچھا کون ہے جو پوری رات عبادت کرتا ہے؟ سلمان نے کہا میں۔ کون ہے جو رات میں قرآن کا ختمہ نکالتا ہے؟ سلمان نے کہا میں۔ صاحب نے کہا یا رسول اللہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے خود دیکھا یہ سوتا رہتا ہے، ویسے ہی ہوائی فائر کر رہا ہے۔ رسول نے کہا سلمان بتاؤ، اپنا ڈیفینڈ کرو۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے جو رات کو وضو کر کے سوئے گا ایسے ہے جیسے پوری رات عبادت میں گزاری ہے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی مثال فرمایا یا علی تیری مثال سورہ قل هو اللہ کی طرح ہے، جو 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے گا ایسے ہے جیسے رات میں پوری قرآن کا اس نے ختمہ نکال دیا ہے۔ اور یہ تو یہ بات، اگلا یہ شاید روایت سنی ہوگی، اگلی روایت شاید آپ نے کم سنی ہوگی، معصوم کے پاس آنے کا دیکھیے فائدہ کتنا ہے۔ مولا نے عقل سے کہا، عقل سے جو انسان ہوتا ہے زیادہ محنت نہیں کرتا، کم محنت کرتا ہے مگر زیادہ رزلٹ لیتا ہے۔ معصوم نے کہا اگر کوئی بستر پہ لیٹ گیا، اسے یاد آیا کہ میں نے وضو نہیں کیا، اب سستی ہو رہی ہے، ارے یار کون منہ پہ پانی لگائے، منہ گیلا کرے، معصوم نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ کیا لیٹے ہوئے ہو، جو چادر اوڑھی ہوئی ہے نا یا جو کمبل اوڑھی ہوئی ہے اسی چادر پہ تیمم کر دو، خدا تمہیں وہی وضو کا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ یعنی محنت زیادہ کا نام نہیں، دین کوانٹٹی کا نام نہیں کوالٹی کا نام ہے۔ تم کم کرو مگر اچھی کرو۔ علی کی ایک ضربت تھی ثقلین کی عبادت پہ بھاری آ چکی تھی۔ مولا چاہتے ہیں عقل سے عبادت کرو۔ اب عقل، کربلا لوگ جاتے ہیں واپس آتے ہیں عراقی حلوے لے کر آتے ہیں، اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی کربلا گئے ہو، وہاں سے کفن لے کر آؤ، وہاں سے سجدگاہ لے کر آؤ۔ مگر عجیب ہے، اگر کوئی میاں اپنی بیوی کے لیے کربلا سے کفن لائے، دیکھیے بیوی اس کو کفن بنا دے گی کہ کمبخت تو میرے لیے یہ ڈریس لے کر آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا لباس ملتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں مگر آخرت کے لباس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب عقل کیسے بڑھے؟ معصوم کے در پہ چلتے ہیں، مولا بتائیے ہماری عقل۔ معصوم نے کچھ ہمیں کھانے والی چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں کھاؤ اس سے عقل بڑھے گی، کچھ ذکر پڑھو اس سے عقل بڑھے گی، کچھ صفات اپناؤ۔ ان میں سے چند چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں جتنا ٹائم ملا۔ فرمایا معصوم نے پہلی چیز جس سے انسان کی، فرمایا اگر یہ بہ کا فروٹ بزدل کو کھلاؤ گے تو دلیر ہو جائے گا، کنجوس کو کھلاؤ گے تو سخی ہو جائے گا۔ ایک پھل میں اتنا اثر ہے جو معصوم کے، اب بے کا تو ہمیں تصور ہی نہیں، ہم نے زیادہ ہو تو مربع ہم نے دیکھا ہوگا، بے اکثر پوچھتے ہیں کسی مومن نے کھایا نہیں ہوگا، جبکہ یہ معصوم نے اس پر تاکید کی ہے بے کے پھل پر۔ یہ دوسری چیز، پہلی چیز کیا تھی؟ دوسری چیز بے، تیسری چیز کندر ہے۔ کندر ایک گوند ہے جو درختوں سے نکلتا ہے، گوند کئی قسم کے گوند ہیں، ایک قسم کے گوند کو کندر کہا جاتا ہے، کاف نون دال رے۔ کندر کے بارے معصوم نے فرمایا، 8ویں امام کے بارے ملتا ہے، مولا اور تمام معصومین کا یہ طریقہ تھا، مولا
فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک جانماز پہ ہوتے تھے اور پھر جانماز پہ اٹھتے تھے، پھر کندر چباتے تھے اور مولا فرماتے تھے اس کے چبانے کا اثر اس کے نگلنے سے زیادہ ہے، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا، بلغم سے ریلیٹڈ بیماریاں ختم ہو جائیں گی اسی کندر کے ذریعے سے۔ عجیب حدیث مولا نے فرمایا اگر یہ کندر، وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے 5ویں 6 مہینے کے بعد اگر وہ کندر کھائے، اس کا اثر دیکھیے، اس کا ایفیکٹ عجیب ہے۔ معصوم نے فرمایا اگر لڑکا پیدا ہوگا تو وہ لڑکا دلیر پیدا ہوگا، اگر لڑکی پیدا ہوگی تو شوہر کے دل میں جگہ بنانے والی لڑکی پیدا ہوگی۔ مولا کو ہماری کتنی فکر ہے، ہماری صحت کی فکر ہے، ہمارے بچوں کی فکر ہے، پھر ہماری بچیوں کے رشتوں کی بھی مولا کو فکر ہے۔ اتنی سی چیز کھا لو تمہارے کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور چوتھی اور آخری چیز کھانے میں فرمایا کرفس سبزی ہوتی ہے جس کو سیلری کہا جاتا ہے، کرفس یا سیلری ہیں جس کی سبزی ساگ بھی بنتا ہے، اس سے بھی انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ اب آئیے معصوم سے پوچھیں کہ مولا علماء کرام سے پوچھیں کہ آپ بتائیں کہ ہم کون سی دعا کون سا ذکر پڑھیں جس سے ہماری عقل بڑھے۔ آغائے حسن زادہ عامری کے پاس ایک جوان آتا ہے، کہتا ہے قبلہ ہم نے پوری زندگی اسی دنیا کے پیچھے، شہوت کے پیچھے، لذت کے پیچھے، وزارت کے پیچھے، مال کے پیچھے، دولت کے پیچھے، بنگلے کے پیچھے، لڑکی کے پیچھے، ہم نے پوری زندگی اسی کے پیچھے لگا دی، ہماری عقل چھوٹی ہے، کچھ بتائیں ہم کیا کریں۔ تو آغا حسن زادہ عامری سر جھکاتے ہیں اور 2 معصوم کے نسخے دیتے ہیں، ایک ذکر ہے اور ایک سورہ ہے۔ ذکر کون سا ہے؟ ذکر وہ ہے جو آپ کے دلوں کو زندگی عطا کرے گا۔ کون سا ذکر؟ کہا چلتے پھرتے یہ ذکر پڑھا کرو، آپ کو بھی وہ ذکر یاد ہوگا، یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت، اے دلوں کو زندگی عطا کرنے والے، اے زندہ کرنے والے، میرے مردہ دل کو زندگی عطا کر دے۔ اگر انسان یہ ذکر پڑھتا رہے اس کی عقل بڑھے گی۔ اور ایک سورہ ہے، اس سورہ سے بھی کبھی غفلت نہ کرنا، کہیں ایسے نہ ہو جائے ہمارا پورا دن گزر جائے اور ہم 100 آیتیں قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ میرا پورا دن گزر گیا، ایک پارہ تو نہ پڑھ سکا تو دور کی بات، میں نے قرآن کی 100 آیتیں نہیں پڑھی، جبکہ آیت اللہ بہجت فرماتے لوگ شکایت کرتے ہیں امام زمانہ غیبت میں ہے۔ ہاں امام زمانہ غیبت میں، مگر آقا بہجت فرماتے تم سب کے گھروں میں امام زمانہ ہے، مگر تم اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہو۔ کہا کہاں ہے ہمارے گھروں میں امام زمانہ؟ پھر آقا بہجت فرماتے ہیں جب مجھے امام زمانہ کے دیدار کا دل کرتا ہے میں قرآن مجید کے صفحوں کا دیدار کر دیتا ہوں۔ وہی صامت قرآن، وہ ناطق قرآن، مگر وہی قرآن میرے گھر میں مٹی کھا رہا ہے۔ پورا دن گزر گیا، 25 یا 50 یا 100 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ میں نے موبائل کو چیک کیا، میں نے واٹس ایپ کو چیک کیا، میں نے فیس بک کو چیک کیا، انسٹاگرام کو چیک کیا، گوگل کو چیک کیا، ہر شے کو میں نے چیک کیا، مگر قرآن سے میں غافل رہا، مگر نہج البلاغہ سے غافل رہا، صحیفہ سجادیہ سے غافل رہا۔ اگر کوئی کہہ دے ہمیں آج کہ بھائی جامپور میں امام زین العابدین کا کرتا آیا ہے، سب جائیں گے جامپور میں امام زین العابدین کا کرتا کوئی لے کر آیا ہے شام سے، اس کرتے کی زیارت کے لیے جائیں گے، مگر اسی زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ ہمارے گھر میں مٹی کھا رہی ہے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے۔ اے مومن کہیں کربلا 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 یا کہیں یاد رکھیے قرآن سے غافل نہ ہو۔ ایک نسخہ آسان سا دیتا ہوں، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ صبح کی فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ فرمایا ایک یاسین کا ثواب اتنا ہے جیسے تم نے قرآن کو 20 مرتبہ ختم کر دیا ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے اب وہ نسخہ جو عقل بڑھانے کا ہے، رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لو۔ کم از کم آپ کی زندگی، صبح کو اگر پڑھ سکے ایک زیارت عاشورہ پڑھ لو، رات کو اگر پڑھ سکے زیارت آل یاسین پڑھ لو، صبح کو امام زمانہ کی امام حسین کو یاد کرو، رات کو امام زمانہ کو یاد کرو۔ 10 منٹ ادھر لگیں گے، 10 منٹ ادھر لگیں گے، تمہاری زندگی نور سے شروع ہوگی اور دن تمہارا نور سے ختم ہوگا۔ اور سورہ واقعہ کے فائدے فرمایا تمہاری عقل بڑھے گی، تمہیں دولت ملے گی، تمہیں پیسے۔ اگر سارے معصومین کو خوش کرنا ہے تو بی بی سیدہ کو ہدیہ کر دیں، اگر امام زمانہ سے رابطہ برقرار کرنا ہے تو امام زمانہ کو ہدیہ کر لیں۔ یہ کر کے دیکھیں زندگی کہاں سے کہاں چلی جائے گی۔
آپ ارادہ کریں. دیکھیں میں نے یہ قرآن کی سورہ اور یہ 10 منٹ ادھر 10 منٹ شام کو, باقی 17 رکعت نمازیں تو واجب ادا ہی ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عقل بڑھے, یہ دو چیزیں, ایک ذکر اور ایک قرآن. اب آئیے وہ کون سی صفت ہے جس سے ہماری عقل بڑھ سکتی ہے؟ معصوم کے در پہ چلتے, مولا آپ نے کھانے والی چیزیں تو ہمیں بتا دی, آپ نے پڑھنے والی چیزیں بھی ہمیں بتا دی, 2 ذکر بتائے ہیں, یہ ہو گئے, وہ 4, یہ 5, یہ 6 چیزیں. اب 7ویں اور آخری چیز معصوم سے پوچھتے. ویسے تو لسٹ بہت طویل ہے, مختصر جو چیزیں جس وقت میں ممکن ہو. معصوم سے پوچھتے مولا وہ کون سی صفت ہے جس سے میری عقل بڑھے؟ معصوم نے حدیث میں فرمایا کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب. ہر شے کو عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے. فرمایا لا میراؤ سکل ادب, بچے کو بنگلہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے, بچے کے لیے بینک بیلنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بچے کے لیے گاڑی وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ کیا بناؤ بچوں کے لیے؟ فرمایا بچے کے لیے بہترین ورثے میں جو چیز تم چھوڑ سکتے ہو وہ ادب ہے. بچے کو ادب سکھا دو. یہ نہیں کہ ہم نے بچے کو ہر شے سکھائی مگر ادب نہیں سکھایا. تبھی تو رسول نے فرمایا آخری زمانے کے ماں باپ اور ان کے بچے. فرمایا یا رسول اللہ کیا کریں گے ماں باپ؟ کہاں آخری زمانے کے ماں باپ ان کی بچوں کی دنیا کی تو فکر ہوگی مگر آخرت کی فکر نہیں ہوگی. بچے کے اسکول کی فکر ہوگی, بچے کی یونیورسٹی کی فکر ہوگی, بچے کی فیس کی فکر ہوگی, بچے کے اسکول بیگ کی فکر ہوگی, شارپنر اور ربڑ اور پینسل کی فکر ہوگی مگر اس کی آخرت کی فکر نہیں ہوگی. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں عجیب جملہ ہے, کسی بھی مومن کو ہلا دینے کے لیے جملہ کافی ہے. کوئی رسول کا عاشق یہ سوچ تک نہیں سکتا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ فرمایا یہ ماں باپ اپنے عمل سے مجھ رسول اللہ پہ تبرہ کر رہے ہیں اور میں بھی ان پہ تبرہ کر رہا ہوں. بچہ نماز پڑھتا ہے نہیں, بچے والدین نے بچے کو نماز پہ اٹھایا نہیں اٹھا, چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد 1 گھنٹے کے بعد اسکول کا وقت آیا, لاتے مار کے اسے اٹھائے, تھپڑے مار کے اسے اٹھایا, بچہ اسکول جاؤ. ارے تھوڑی دیر پہلے خدا کے لیے تم نے سیریسلی نہیں اٹھایا, دنیا کے لیے سیریسلی اٹھا رہے ہو. بیٹی ہے پردہ کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, کس کے ساتھ اس کے تعلقات نہیں, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. ہاں اس کی صحت کی فکر ہے, ظاہر کی فکر ہے. رسول فرما رہے ہیں یہ ماں باپ مجھ پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تبرہ کر رہے ہیں. اب ہم بچوں کو ادب سکھائیں. ادب شرط اول ہے, شرط اول ادب ہے. اپنے بچوں کو ادب کیسے سکھائیں, کیا طریقہ ہے ادب سکھانے کا؟ دیکھیے جب فرعون کے سامنے جادوگر آئے, ایک طرف جادوگر ایک طرف موسیٰ ہیں. جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ دیکھا فرعون اپنے قبیلے کا بڑا ہے, اپنے قبیلے کا رئیس ہے, نبی ہیں. اب جادوگروں نے بس ایک جملہ جو قرآن میں ہے کہا پہلے آپ رسی پھینکیں گے یا پہلے ہم عصا, پہلے آپ عصا پھینکیں گے یا پہلے رسیاں ہم پھینکیں. بس جیسے ہم کہتے ہیں نا دروازے سے جاتے وقت پہلے آپ تشریف لائیں, تو بالکل اسی طرح کا ادب جادوگروں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا. خدا کو یہ ادا پسند آ گئی, تم نے میرے محبوب کا ادب کیا اور اللہ نے ان کو ہدایت دی. تھوڑی دیر کے بعد سجدے میں گر گئے, آمنا ہم ایمان لے کر آئے ہیں. ادب کی وجہ سے ان کو ہدایت ملی ہے. ہم سنتے ہیں کہ جب سورج پلٹا تھا معجزہ ہے, مگر یہ سورج کب پلٹا تھا؟ رسول اللہ نے ظہر اثر کی نماز پڑھ لی تھی اور رسول اللہ نے اپنا سر مولا علی کے زانو مولا علی کی گود میں رکھے سو گئے. مولا علی نے ظہر کی نماز پڑھی تھی مگر عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی. اب عصر کی فضیلت کا وقت آیا. مولا علی نے دیکھا فضیلت کا وقت کا ٹائم گزر رہا ہے, مگر اگر میں اٹھتا ہوں رسول کی نیند خراب ہو جاتی ہے اور رسول کا سر ہلے گا, مگر اگر نہیں اٹھتا تو فضیلت کا وقت جاتا ہے. تو مولا علی نے فیصلہ کیا فضیلت کا وقت جاتا ہے تو جائے مگر ادب رسول میں کوئی خلل نہ آنے پائے. علی بیٹھے رہے. جب اٹھے یا علی آپ کی فضیلت کا وقت قضا نہیں ہوئی, فضیلت کا وقت گزرا تھا. کہا یا رسول اللہ آپ کا سر میری گود میں تھا, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اٹھاؤں. تو اس وقت سورج پلٹایا گیا تھا, یعنی اگر سورج پلٹا ہے تو ادب علی کے نتیجے میں پلٹا ہے. اگر منافقت کی موت
اگر عقل چاہیے تو ساتھ میں ادب آنا چاہیے. ادب آ جائے ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. وہ ادب ہمیں گناہ سے روکے گا, وہ ادب ہمیں برائیوں سے روکے گا. ہم محسوس کریں گے عالم محضر خدا سے, یہ پوری دنیا اللہ کا محضر ہے. تو اس وقت انسان گناہ نہیں کرے گا. اب جیسے بعض ایسے گناہ ہیں جو ہماری سوسائٹیز میں عام ہو چکے ہیں, بعض ایسی برائیاں ہیں جو ہماری سوسائٹیز میں عام ہیں, جیسے ان میں سے گناہ میوزک کا گناہ ہے. میوزک وہ فعل ہے, کبھی کبھار جوان ان ایام اعظام میں میوزک تو نہیں سنتے, مگر جیسے محرم و سفر ختم ہوا پھر سے میوزک, ابھی چہلم کے بعد ایام اعظام ختم ہونے کو ہے, مگر پھر جوان اپنی روٹین پہ آ جاتے ہیں. جبکہ اس گانے اور میوزک کا کتنا برا اثر ہے. میں آپ کو ایک سائنس کی ریسرچ بتا کے اور مجلس کے اگلے مرحلے کی طرف چلا جاتا ہوں. سائنس کی آج کل کی ریسرچ کے مطابق میوزک اینڈ سیکس اسٹیمولیٹ دا سیم پارٹ آف دا برین. تحقیق کے مطابق میوزک اور جنسی عمل دماغ کے اسی جگہ کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. اور پھر اگلے جملے اس تحقیق کے آئے, وائس از key in sexual attraction. While a great deal of sexual attraction may revolve around visual, evidence suggests sounds are just important. اس تحقیق کے حساب سے اگر کوئی لڑکا لڑکی, آپ کا بیٹا بیٹی, بھائی, جو بھی بیوی, جو بھی آپ کے گھر میں میوزک سن رہا ہے, اس کا اثر کیا ہے. آپ کا بچہ اگر کوئی ننگی مووی, ایک گندی فلم, پورن فلم دیکھے گا, آپ اس کو ماریں گے. شرم نہیں آ رہی, تم گندی مووی دیکھ رہے ہو. مگر وہی بچہ جب گانا سن رہا ہوتا ہے ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا. سائنس کی تحقیق بتاتی ہے دونوں کا اثر ایک ہے. اور 14 صدی پہلے رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا. کیا فرمایا؟ الغنا رقیت الزنا. میوزک زنا کی ایک سیڑھی ہے. تم جب میوزک سنتے ہو زنا کی طرف جاؤ گے, ناجائز تعلقات کی طرف جاؤ گے. یہ میوزک زنا کی سیڑھی ہے اور تم سمجھتے ہو نہیں معمولی سی بات نہیں. یاد رکھیے, اگر آقا کی خاطر آپ نے قربانی دے دی, امام زمانہ سے ڈیل کریں. کل آپ نے سنا واقعہ, شخص نے مولا سے ڈیل کی, مولا نے اس کی مدد کی. آپ مولا کو کہیں مولا آپ کی خاطر میں یہ بری عادت چھوڑتا ہوں, آپ کی خاطر میں یہ گناہ نہیں کروں گا. خدا کہتا ہے تم ایک دانہ ڈالو گے میں تمہیں 70 دانے واپس کر دوں گا, میں تمہیں 700 دانے واپس کروں گا. ایک جوان تھا رسول اللہ کے زمانے میں, چوری کرتا تھا, چور تھا. اور اسے پتا چلا مدینے میں ایک نئی فیملی آئی ہے جن کے پاس مال دولت بہت ہے, اپنی پوری ملکیت جہاں سے آئے وہاں سے بیچ کے آئے. اور پرانے زمانے میں جب ملکیت بیچتے تھے اسے سونے میں تبدیل کرتے تھے. سونے کی بوریاں ان کے گھر میں. اور اتفاقاً اس فیملی کی 2 ہی لوگ تھے, ایک باپ اور بیٹی. اور باپ رستے میں مر گیا, لڑکی اکیلے, گھر میں پیسے ہیں, ہر چیزیں. اب اس نے کہا بہت اچھا موقع ہے. اب اس نے دیوار سے جھانکا, اس گھر میں گیا, دیکھا سونے کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں, اور نگاہ لڑکی پہ پڑی. کہا پیسے بھی لے لوں گا, زنا بھی کر دوں گا, دونوں چیزیں مجھے مل جائیں گی. مگر ایک مرتبہ لڑکی نے آواز دی, کون ہے؟ یہ تھوڑا چھپا. اس نے کہا جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو ایک مرتبہ اس نے دل میں کہا آج تک تو گناہ کرتا ہوا آیا ہوں, آج اپنے پروردگار کو آزما کے دیکھ لیتا ہوں, آج اپنے مولا کو آزماتا ہوں, گناہ نہ کر کے دیکھوں, نہ کر کے خدا کیا دیتا ہے. نیچے اتر آیا, نماز عصر کا وقت آیا. نماز عصر کے لیے رسول اللہ کے پیچھے گیا. نماز, کیونکہ فارغ انسان تھا, جابلیس انسان تھا, ریگولر نمازی بھی تھا, ہمیشہ صف اول میں نماز بھی پڑھتا تھا. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے نماز عشاء جب ختم کروائی تو پردے کے اس طرف سے لیڈیز کی طرف سے ایک آواز آئی, یا رسول اللہ. کہا جی یا رسول اللہ, آج میرے گھر میں ایک چور آیا تھا. اب یہ بندہ بیچارہ کہنے لگا یہ میرا ذکر ہو رہا ہے, گناہ بھی نہیں کیا, پیسے بھی نہیں, زنا بھی نہیں, اب پٹوں گا بھی, اب یہ سارے رسول کے صحابی مل کے مجھے پیٹیں گے. کہا یہ کیا ماجرا, میں تو اللہ سے ڈیل کرنے آیا تھا, اللہ نے مجھے کھڈے میں ڈال دیا. کہا یہ کیا ہوا؟ لڑکی نے کہا یا رسول اللہ آج میرے گھر میں چور آیا تھا اور میں نے آواز دی, وہ بھاگ گیا, کل بھی وہ آ سکتا ہے. آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ایسے کریں کہ میرے طرف سے آپ کو وکالت ہے, کسی لڑکے کو ڈھونڈ لے, اس کو میرا نکاح کروا دیں تاکہ میں اس سے شادی کر لوں اور میری وہ پروٹیکشن کر سکے. اب رسول اللہ جوانوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ جوان جو دور دور تھے وہ قریب قریب آنے لگے. یا رسول اللہ ہم بھی امیدوار ہیں, ہمیں بھی ذرا نوٹس کیجئے, شاید رشتے کی بات ہے تو سبھی جوان سامنے آئیں گے. اب رسول اللہ چلتے چلتے نگاہ رسول اسی چور پہ رکی. کہا کیا تم راضی ہو کہ میں تیرا نکاح کروں اس لڑکی کے ساتھ؟ اب اس نے تو لڑکی دیکھی ہوئی تھی ویسے ہی ڈرامے بازی کرنے کے لیے. یا رسول اللہ دیکھے بغیر آپ کی وجہ سے میں رضامندی کا اعلان کرتا ہوں, بس آپ کی وجہ سے میں دیکھے بغیر, یہ تو تھوڑی دیر پہلے دیکھ کے آیا تھا. کہا ٹھیک ہے. رسول نے نکاح پڑھ لیا. کہا اپنی بیوی
بیوی کا ہاتھ پکڑ کے لے کر جاؤ. اب ایک مرتبہ گھر پہنچا, وہی سونے کی بوریاں اور وہی لڑکی حلال کی طریقے سے اسے ملی. یہ سجدے میں گر گیا اور روتا رہا 1 گھنٹے تک. سجدے سے سر اٹھا, مرد آواز, اسرائیل مرد آواز, اونچی آواز سے مرد آواز, مرد آواز. یقین جانیے اگر ہم 14 صدی سے مظلوم پہ رو رہے ہیں, ہر زمانے کے مظلوم کے شیعہ ہی نگہبان ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن میں فرمایا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ کون تھی؟ وہ کافروں کی بچیاں تھیں جنہیں زندہ دفنا دیا گیا, مگر قرآن کافروں کی بچیوں کا مرثیہ پڑھ کے بتا رہا ہے ہر مظلوم کی تمہیں حمایت کرنی ہے, چاہے کافر ہی کیوں نہیں. یہ نہیں کہ وہ سنی ہے شیعہ نہیں, بلکہ فلسطین میں سنی علماء نے یہ تسلیم کیا ہے سب سے زیادہ حمایت جو کر رہے ہیں وہ شیعہ کر رہے ہیں. عجیب ایک جملہ لکھا, جب اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کر دیا گیا, رہبر معظم نے پیغام دیا کہ ہمارے گھر میں ہمارا مہمان مارا گیا ہے. ایران نے کہا میں بدلہ لوں گا, ایران نے بدلے کا نوٹس دے دیا. ابھی تک اسرائیل انتظار میں ہے کب وہ بدلہ لیں گے. اسٹاک مارکیٹ گرنے شروع ہو گئی, بڑا نقصان ہوا اقتصادی. ابھی تک اسرائیل کانپ رہا ہے کب وہ حملہ کریں گے. ایک مسلمان, سنی مسلمان بھائی نے کتنا اچھا جملہ لکھا, کہا 1.5 ارب مسلمان انتظار کر رہے ہیں کب ایک سنی مسلمان کے خون کا بدلہ ایک شیعہ آ کے لے گا. کہ ایک شیعہ آ کر کب سنی مسلمان کے خون کا بدلہ لے گا. کیوں؟ یہ فخر ہمیں حاصل ہے کہ ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں, نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں, جان لٹا دیتے ہیں مگر اپنے اصولوں کا سودا نہیں کرتے ہیں. دونوں ہاتھ بلند کرو, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اور اب اس دن میں آج جو چہلم سے مرتبط مجلس ہے, دیکھیے ہم تو امام حسین سے یہی کہیں گے, مولا کربلا جانے والے چلے گئے, میں کارواں سے پیچھے رہ گیا ہوں, میں کربلا نہ جا سکا. مولا کربلا کی ایک کلپ دیکھ رہا تھا, چھوٹی بچی تھی, ہاتھ میں پانی لے کے سب کو پلا رہی تھی, عراقی بچی. کسی نے کہا کس نہ کیوں دے رہی ہو؟ کہا للحسین, حسین کے لیے پانی پلا رہی ہوں. پوچھا حسین کو جانتی ہو؟ چھوٹی بچی کیا بولے؟ کہا قتل عطشانہ, بس یہ جانتی ہوں پیاسا مارا گیا تھا. حسین پیاسے پہ آج ہمیں گریہ کرنا ہے. ہاں آزادارو, آج ایسے رونا جیسے فاطمہ وابن سید الوسیل السلام علیک یا ابن فاطمة سیدت النساء العالمین. عزادارو کس حسین کو سلام کرنا ہے. زین العابدین فرماتے جب عصر عاشور میری آنکھ کھلی, میں نے بابا کو زخموں میں چور چور پایا. رونے والوں تو اپنی عزت اپنا مقام سن. مولا امام زین العابدین فرماتے اس وقت میرے بابا نے مجھے کہا سجاد بلغ شیعتی من السلام, سجاد میرے شیعوں کو میرا سلام دینا. زیر خنجر زہرا کا لال تجھے یاد کرتا رہا,
اگلا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے. سجاد جب میرے شیعوں کو مجھ پہ رونے کا دل کرے انہیں کہہ دینا انا قتیل العبرات. ترجمہ سنو گے ماتم کرنا ہے تو اس جملے پہ ماتم کرنا. انہیں بتا دینا مجھے تڑپا تڑپا کے مارا. کبھی عباس سے تڑپایا کبھی علی اصغر سے تڑپایا. مل کے آقا کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. عزاداروں جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے فرمایا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا زہرا کا لال اس قابل تو نہ تھا کہ اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائے. اجرکم اللہ. آج 40 کا دن ہے. راوی کہتا ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ 40 منان کربلا پہنچا بیویاں خود کو اونٹوں سے یوں گرا دی جیسے خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے گرتے. کوئی کہتی ہائے علی اکبر کوئی کہتی ہائے عباس علمدار. امام زین العابدین نے جب یہ حالت دیکھی مولا سمجھ گئے اگر یہ حالت باقی رہے گی کوئی بی بی زندہ نہیں رہے گی. کہاں بیویوں سے سب اماری میں بیٹھ جاؤ مدینہ چلتے ہیں. ساری بیویاں اماری میں بیٹھ گئی. بی بی زینب نے سوچا آخری مرتبہ اپنے بھیا کی قبر کی زیارت کر لوں. اماری کا پردہ بی بی نے ہٹایا. بی بی نے کیا دیکھا قبر حسین سے ایک کالے برقعے میں بی بی لپٹی ہوئی جو چیخ چیخ کے رو رہی ہے. بی بی نے کہا سجاد میری اماری کو بٹھانا. یہ کون ہے جو میرے غریب بھیا پہ رو رہی ہے. دوڑتی ہوئی گئی کاندھا ہلا کے کہا بی بی آپ کون ہے. سر اٹھا کے کہا شہزادی میں ام رباب آپ کی کنی. ٹھہر جائیے شبیہ ذوالجنابی نہ لائیں مصائب کا حق ادا ہو لینے دو. آرام سے ٹھہر کے شبیہ ذوالجنا لے کر آنا. عزادارو چند جملے آج مصائب کے سن لو. ایک مرتبہ جب بی بی زینب نے دیکھا کہ بی بی ام رباب یہاں ہے کہا بھابی کیا آپ کو مدینہ نہیں چلنا. اب میری مائیں بہنوں کی اللہ گودیں آباد رکھے. بی بی ام رباب
آپ کا ایک درد بھرا جملہ کیا کہا شہزادی میرا مدینے میں کیا بچا ہے. ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ. اللہ نے مجھے دو نعمتیں دی تھی, ایک سکینہ جو زندہ میں رہ گئی اور علی اصغر جو کربلا میں سو گیا. اجرکم اللہ. بس عزادارو ایک جملہ, شبیہ ذوالجناح آنے والی ہے. امام حسین کی مصیبت کا, حسین کیسے ذوالجناح سے زمین پہ آئے. عزادارو یہ بڑی سخت روایت ہے, مگر آج نہ پڑھوں گا تو کب پڑھوں گا. عزادارو کیسے حسین ذوالجناح سے زمین پہ آئے. روایت کے مطابق حسین کو ذوالجناح سے زمین پہ آتے آتے 9 منٹ لگ گئے. کیوں 9 منٹ لگے؟ 1 منٹ اتر جاتا ہے بندہ. جانتے ہو کیا ہوا؟ جب حسین دائیں طرف سے اترنا چاہتے تھے, یہ ظالم دائیں پھسلیوں میں برچیاں چبا دیتے. جب بائیں طرف سے اترنا چاہتے او بائیں پھسلیوں میں برچی چبا دیتے. زہرا کا لال کبھی دائیں کبھی بائیں. اجرکم اللہ. اب بھی حسین گھوڑے سے نہ اترے. حرملہ سے کربلا کے بعد پوچھا تم نے اپنے تیروں کو کہاں استعمال کیا؟ کہا میرے 3 بڑے تیر تھے. پہلا تیر میں نے عباس کی آنکھوں میں مارا, دوسرا تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا. ہائے ماتم بھی کرتے جاؤ روتے بھی جاؤ. اب عزادارو برداشت کر سکو گے. امام زمانہ معذرت کے ساتھ تیسرا تیر میں نے حسین کی پیشانی پہ مارا. اب زہرا کے لال سے سنبھلا نہیں گیا. حسین ذوالجناح سے زمین پہ اجرکم اللہ. ماتم حسین یا حسین.